جب سے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے نیا دور کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں میرے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، تب سے مجھے بہت سارے کالز ریسیو ہوئے، اپنے حلقہ احباب سے کالز ریسیو ہوئے، اپنی کمیونٹی سے کالز ریسیو ہوئے، کچھ سوال بھی اٹھائے گئے۔ انٹرویو کا لب لباب دو نکات پر مبنی ہے جو انہوں نے میرے بارے میں باتیں کی۔ ایک تو یہ کہ مجھے جیو سے نوکری سے نکلوانے میں جنرل فیض بنیادی طور پر ملوث تھے۔ جنرل فیض اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور اس سے پہلے ڈی جی سی تھے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا رائٹ ہینڈ مین تھے۔ دوسرا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے تو طلعت حسین کی مدد کی اور وہ اپنے میرے کزن کے ساتھ میرے پاس آیا تھا تو جنرل فیض کے ذریعے ہی پھر میں نے اس کو نوکری دلوا دی۔ اب ظاہر ہے ہر چیز کا میں وضاحت سے مجھے جواب دینا پڑے گا کیونکہ مجھے انہوں نے انوالو کر دیا بیچ میں، اور کچھ دوست جو ہیں عمومی طور پر باجوہ صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ تو ہمیشہ سے مشکوک رہی ہے ان کے کریڈینشلز کی طرح، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو اس کے جواب دینے چاہیے، اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان معاملات سے یا تو مکر جائیں گے، اور ویسا ہی ہوا جب وہ بات کر رہے تھے تو خبر آئی کہ جنرل باجوہ کہتے ہیں میں نے انٹرویو ہی نہیں دیا، لیکن میرا مفروضہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی تاریخ کے پیش نظر انہوں نے یہ باتیں اس قسم کی ہوں گی، لیکن بہرحال اب اگر انہوں نے نہیں بھی کی تو سوال تو اٹھے ہیں۔ شہباز گل نے بھی ایک سوال پوچھا اور ایک تمیزدار سوال پوچھا کہ طلعت صاحب کیا یہ سچ ہے؟ تو ان تمام دوستوں کی جو معلومات کی ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہوئے ریکارڈ کی درستگی کے لیے، اور شہباز گل نے چونکہ ایک اچھا سوال پوچھا اور حق بنتا ہے ان کا اس بات سے قطع نظر کہ عمومی طور پہ میرے بارے میں وہ کیا بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے اور جس میں ذات انوالو ہو جائے نا تو پھر اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو تمام دوستوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے اگر آپ کی دلچسپی ہے یہ جاننے کے لیے کہ مجھے جیو سے کس نے نکلوایا اور اس کے بعد میں نے کیسے کام کیا، یہ صحافی کی کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے، اور شہباز گل کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے سوال اٹھایا، بہت اچھی بات ہے، اس کا جواب میں آپ کو تفصیل سے دیتا ہوں۔ تو پہلے جنرل فیض نے مجھے نکلوایا، اس معاملے کو ذرا میں ٹیکل کر لیتا ہوں، جو پہلا نقطہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے انٹرویو کا، جس سے اب وہ مکرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جنرل فیض نے مجھے نکلوایا، دیکھیں جنرل فیض جو ہیں وہ پہلے جس طرح میں نے گزارش کی ڈی جی سی تھے، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی بنے۔ جنرل فیض سب آرڈینیٹ تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کے۔ اسی انٹرویو میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے دوسرے مدعے بھی جنرل فیض کے اوپر ڈالے، انہوں نے کہا جی کہ مطیع اللہ جان کو بھونڈے انداز سے اٹھایا گیا اور میں نے جنرل فیض کی اس کے اوپر کلاس لی، جس میں مطیع اللہ جان نے ایک پروگرام میں اپنے پروگرام میں کہا کہ جی بھونڈے انداز پر اٹھانے پر کلاس لی یا اس بات پر کلاس لی کہ ان کو اٹھایا گیا۔ نصرت جاوید کو بھی میں نے نکلوایا، مرزا سولنگی کو تو میں جانتا ہی نہیں تھا، پچھلے 1.5 سال سے میں نے جاننا شروع کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ انہوں نے باتیں کی۔ اب جنرل فیض کے جو بھی گناہ ہیں ان کا ادارہ ان سے کارروائی، ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، اور اگر انہوں نے کوئی بہت ہی بھیانک کام کیے ہیں جو ایم شور اتنا پاکستان کے اندر فساد ہے تو کچھ نہ کچھ تو حصہ انہوں نے ڈالا ہوگا یا زیادہ حصہ ڈالا ہوگا، یہ ڈٹرمن کرنا جو ہے ایک انکوائری کا کام ہے۔ لیکن یہ کمال بات ہے کہ ایک شخص کو جو جنرل قمر جاوید باجوہ کا سب آرڈینیٹ تھا اس کو اب تختہ مشق بچا کے اپنی سکن کو سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خاندانی تعلقات ہیں، میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جنرل فیض اور جنرل باجوہ یکجان دو قالب تھے، جنرل فیض کو ڈپلوائے کیا جاتا تھا جنرل باجوہ کی طرف سے تمام وہ معاملات ڈیل کرنے کے لیے جو بعد میں بدترین تنازعوں کا باعث بنے، چاہے تحریک لبیک کے ساتھ ڈیل کرنا ہو فیض آباد کے دھرنے پر، اپوزیشن کو توڑنا ہو، الیکشنز کو مینیپولیٹ کروانا ہو، جسٹس کھوسا جب وہ ایکسٹینشن کے اوپر ذرا سختی کا مظاہرہ کر رہے تھے ان سے انگیج کرنا ہو، ایک نہیں 20 معاملات میں جنرل قمر جاوید باجوہ ڈی جی آئی ایس آئی کو، جن کا رتبہ یہ نہیں تھا کہ وہ کام کریں، ان کو استعمال کرتے تھے۔ تو ایک ایسا کمانڈر جو یہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا سب آرڈینیٹ کیا کر رہا تھا، وہ کتنا بڑا نااہل کمانڈر ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کے ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ ابصار عالم کے اوپر گولی چلوانے میں میرا کوئی کام نہیں تھا، ہو سکتا ہے نیچے کسی شخص کو غصہ آ گیا ہو۔ یعنی آپ دیکھیں اپنے خلاف اپنی اہلیت کے بارے میں جنرل باجوہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اپنی پرفارمنس سمری خود ہی وہ بیان کروا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمیں دینی طور پہ بتایا جاتا ہے نا اعضاء گواہی دیں گے بروز قیامت، تو قیامت سے پہلے بھی اعضاء گواہی دینے لگ جاتے ہیں، اپنی زبان خود گواہی دینے لگ جاتی ہے
کہ میرا کیلیبر کیا ہے. تو وہ کمانڈر اب خود کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ڈی جی ISI کیا کر رہا ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ نیچے والے لوگ کیا کر رہے ہیں, مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میرا DG ISPR کیا کر رہا ہے. تو آپ کو پتہ کیا تھا؟ وہ مانتے ہیں کہ وہ اور کاموں میں پڑے ہوئے تھے نا. کچھ ان کا خیال ہے کہ وہ ایوب خان سے بھی 10 فٹ اونچا ان کا قد کاٹ ہوگا اور لیگیسی ہوگی. یہ نہیں کہ ایوب خان کی لیگیسی بڑی تابندہ لیگیسی ہے, لیکن ان کا ایک ذہن میں ایک ماڈل ان کا بنا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ وہ کیا کام کر رہے تھے؟ تو اس کے علاوہ اگر ان کی پرفارمنس شیٹ دیکھیں تو 74 سالہ جو سٹیٹس کو ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر, جنرل باجوہ کی واچ کے اوپر انڈیا نے اس کو سبورٹ کیا. انڈیا نے وہ کام کیا جو کسی آرمی چیف کی موجودگی میں نہیں کیا گیا. اس نے مقبوضہ کشمیر کے ان حصوں کو ان کا سٹیٹس ختم کر کے اپنے ساتھ ضم کر لیا, اور جنرل باجوہ وہاں پہ بیٹھ کے منہ تاکتے رہ گئے. تو یہ تو لیگسی ہے. اگر آپ اتنے ہی کمپیٹنٹ ہوتے, یا تو پتہ چلے نا کہ آپ کشمیر کے اوپر اتنے فوکس تھے تو یہ کام کر رہے تھے, اور یہ پیچھے جو ہیں دوسرے لوگ جو ہے نا یہ کام کر رہے تھے, صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوانا وغیرہ وغیرہ, تب تو سمجھ آتی ہے. لیکن آپ کا جو اصل کام ہے اس کے اندر تو نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. دہشت گردی کے معاملے کو دیکھ لیں, صاف ستھرا پاکستان ملا تھا. جنرل کیانی کے دور میں جو آپریشنز ہوئے تھے انہوں نے 99% معاملات کو طے کر دیے تھے, اور راحیل شریف صاحب نے 1% معاملے کو نارتھ وزیرستان کے آپریشن کو طول دے دے کے بالکل آخر میں آ کے اپنی لیگیسی بنانے کے لیے اس کو ختم کیا, لیکن ختم کر دیا انہوں نے آخر میں آ کے. تو جنرل باجوہ کو جو پاکستان ملا وہ دہشت گردی فری پاکستان تھا. اینڈ وین ہی لیفٹ, پاکستان کے اس تمام ایریے کے اندر دہشت گردی نے دوبارہ سے سر اٹھایا ہوا تھا. جب جنرل باجوہ آئے تھے تو پاکستان کے اندرونی حالات اس قدر دگردو نہیں تھے جتنے اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں. تجربات اس قسم کے نہیں ہو رہے تھے جس قسم کے آپ کو اس وقت نظر آتے ہیں. عمران خان تھے, وہ اس وقت بھی بات کر رہے تھے, کبھی یہ ریگنگ, کبھی یہ ریگنگ, کبھی یہ احتجاج, کبھی وہ احتجاج. لیکن جو طوفان بدتمیزی جنرل باجوہ کے دور میں ہوا, تو جنرل باجوہ پھر کام کیا کر رہے تھے؟ اگر کشمیر کا تحفظ نہیں کر رہے تھے, دہشت گردی کے معاملات نہیں طے کر پا رہے تھے, اندرونی طور پر ملک جو ہے وہ کنویں کے اندر گر رہا تھا یا کھائی کے اندر گر رہا تھا, تو جنرل باجوہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے بیٹے کو شادیوں کے اوپر سیاستدان سے تحفے لے رہے تھے. میں زیادہ معاملات کو کھولنا نہیں چاہتا کیونکہ ایک ذاتی زاویہ آ جائے گا. تو جنرل باجوہ کا یہ کہنا کہ جی میرے سب آرڈینیٹس یہ کر رہے تھے, اٹس دی الٹیمیٹ, اور مجھے پتہ نہیں تھا, اٹ از دی الٹیمیٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان ہز اون کیپیسٹی. تو ان کے بارے میں جو بھی لوگ کہتے ہوتے تھے اس کا مطلب وہ ٹھیک ہی کہتے ہوتے. ہی واز نیور فٹ ٹو کمانڈ دی آرمی. حادثاتی طور پر وہ بن گئے, واقعاتی طور پر بن گئے, پور ججمنٹ کی صورت میں بن گئے, بٹ ہی واز نیور فٹ ٹو کمانڈ دی آرمی. ان کے تو اپنے رشتہ دار جو ہے سسرال والے کہتے تھے کہ انہیں کرنل ہی رہنا ہے, اس نے اس تو آگے نہیں جانا. ڈونٹ آسک می کہ مجھے کس طرح پتہ ہے. جن لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا اپنے انٹرویو کے اندر, ان کو میں 1992 سے جانتا ہوں. ان کے اوپر میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا. وہ عزت دار لوگ ہیں, ان کے کزن ہوں گے لیکن اس سے بہت برابر میں, جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ جنرل باجوہ ایگزسٹ کرتے بھی ہیں یا نہیں ہیں, اور ان کے کزن ہیں, وہ 1992 سے مجھے جانتے ہیں, اور میری ان سے بہت اچھی دوستی ہے. تو میں ان کو بالکل انوالو نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل باجوہ جب یہ کہتے ہیں جی کہ جنرل فیض نے یہ سارے کام کیے تھے تو میں نے تو پتہ نہیں سی, تو اس سے وہ خود ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنے نکمے اور نااہل تھے. اب جنرل باجوہ کا کہنا ہے جی کہ انہوں نے میری مدد کی, اور مدد کے اندر ان کے کزن کے ذریعے میں ان کے پاس گیا. میری جنرل باجوہ کے ساتھ 3 میٹنگز ہوئی ہیں. یہ موقع نہیں ہے کہ میں ان تینوں میٹنگز کا سیاق و سباق بتاؤں کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ ہوگا جنرل باجوہ کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں تکلیف دہ ہوگا, کیونکہ میں بطور صحافی جتنے بھی میں میٹنگز کر کے آتا ہوں اس کے بعد گھر پہ آ کے فوراً اس کے میں نوٹس بناتا ہوں, اور نوٹس بنا کے میں اپنے کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈسک کے اندر محفوظ کر لیتا ہوں. کیونکہ اور یہ اب آپ سمجھیں لاکھوں ورڈز پر مبنی یہ نوٹس ہیں. سو ان تینوں میٹنگز کے احوال میرے پاس موجود ہیں, سیاق و سباق موجود ہے, سائٹیشنز موجود ہے. جو ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے مینٹل نوٹس لینے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آ کے ان کو ریپروڈیوس کر دینا ہوتا ہے. بیچ میں 10-20% آپ کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں یا اس کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے, بٹ عموماً یہ بہت ایکوریٹ نوٹس ہوتے ہیں, تو وہ میرے پاس موجود ہے. میں ان تینوں میٹنگز کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. میں صرف اس چیز کو ٹیکل کرتا ہوں جو دوسرا انہوں نے بات کی ہے میرے بارے میں کہ جنرل باجوہ نے میری مدد کی, مجھے نوکری لے کے دی. میں آپ کو ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جیو کے اندر میں نے 4 سال کام کیا. اٹ واز اے فینٹاسٹک ایکسپیرینس, اور بہترین مینجمنٹ, گریٹ چینل. ایڈیٹوریل چیلنجز جو ہیں ان کا آغاز ہو گیا 2018 کے انتخابات سے پہلے. کچھ اس اسٹیج کے اندر میں آپ کے سامنے
کانورسیشنز رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ 2018 سے پہلے حالات کیا بن رہے تھے اور کس قسم کا دباؤ کا شکار تھا جیو نیٹ ورک، بالخصوص اس کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا اور ٹارگٹ کون کرتا تھا۔ لیکن میں پہلے ذرا ٹائم لائن آپ کو بتا دوں کہ نومبر 2018 میں جیو سے مجھے نکلوا دیا گیا۔ نومبر 2018 سے پہلے حالات کس قسم کے بنے ہوئے تھے انتخابات سے پہلے، آپ کے سامنے یہ کنورسیشن میں رکھ رہا ہوں، جس کے اندر بعض چیزیں میں نے ان کو ایڈٹ کر دیا ہے کیونکہ وہ غیر ضروری معلومات مجھے لگیں، اور یہ کہ لوگوں کے نام میں ریلیز نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کنورسیشنز بڑی اہم تھیں، لیکن ان سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیو کے اوپر کس قسم کا دباؤ تھا اور شٹ ڈاؤن کون کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے اندر آئی ایس پی انوالو ہے جو براہ راست جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، اور جیو کی مینجمنٹ جو ہے ٹاپ لوگوں کی بات کر رہی ہے، جس سے مراد یہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی نہیں۔ دوبارہ میں کہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کوئی کام کیا تو پکڑ لیں ان کو، ریٹائر ہو گئے، ان کے خلاف مقدمہ کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اسکیپ گوٹ بنائیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک بہترین مجاہد کمپیٹنٹ ڈیموکریٹ کے طور پہ آپ پریزنٹ کریں۔ دس ول ناٹ ہیپن، کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ ظاہر ڈاکومنٹڈ ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ کنورسیشن میں ریلیز کر رہا ہوں، یہ بہت ساری کنورسیشنز ایسی اور بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ سو جیو واز انڈر ٹریمنڈس پریشر اینڈ دا پریشر واز کمنگ فرام آئی ایس پی آر، پریشر واز کمنگ فرام جنرل قمر جاوید باجوہ، اور براہ راست ڈیل کر رہے تھے ان معاملات کے ساتھ۔ اب یہاں پر میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ ڈاکومنٹس کے ذریعے یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے اندر میں اصرار کر رہا ہوں کہ میں صحافت چھوڑ دوں گا، میں سینسرشپ کے نیچے صحافت نہیں کروں گا۔ یعنی 2018 سے پہلے جب جیو کے اوپر بدترین قسم کے حالات جو ہیں وہ مسلط کیے گئے اور ان کو ان کی بازو مروڑی گئی، ان کی گردن مروڑی گئی، ان کے سر پر پاؤں رکھ کے دبایا گیا، کبھی ٹویٹ ڈیلیٹ کروا رہے ہیں، کبھی پروگرام رکوا رہے ہیں، تو میں جیو کی مینجمنٹ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہے جی میں مان لیتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نوکری چھوڑ دوں گا۔ یعنی جو نوکریاں میں چھوڑ رہا ہوں اس قسم کی نوکریاں لینے کے لیے میں کسی کو لے کے جنرل باجوہ کے پاس جاؤں گا؟ مطلب اس سے زیادہ بیوقوفی والی بات جو ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ شواہد آپ کے سامنے ہیں، یہ کنورسیشنز آپ کے سامنے ہیں، جس کے اندر میں جیو کی مینجمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نوکری چھوڑ دوں گا۔ تو جن کو نوکریاں چھوڑنا آتا ہے نا جی، وہ پھر نوکریاں لینے کے لیے ادھر ادھر جاتے نہیں۔ بہرحال اس پریشر کے بعد 2018 نومبر میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے ایس ٹی اے شروع کر دیا، یہ بہترین پلیٹ فارم جو آپ کی ٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے، اور ہم نے تہیہ کیا، میری ٹیم کے 2-3 ممبران ہیں، انہوں نے تہیہ کیا جی ہم نے کسی اور جگہ نہیں جانا۔ ایک ابھی بھی 2 یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے ساتھ ہی کام کرنا ہے۔ اس وقت ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اس سے آپ کچھ تھوڑے سے پیسے بھی بنا سکتے ہیں، ابھی بھی تھوڑے سے ہی بنتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اٹ ٹک می 9 months، ٹک مائی ٹیم 9 months ٹو میک آور فرسٹ $17۔ 9 months $17۔ اس دوران میں نے 4 جگہ پہ نوکریاں کیں، میں نے اسکولوں میں مزید کورسز پڑھانے شروع کر دیے، میں نے یونیورسٹی کے اندر پڑھانا شروع کر دیا دوبارہ سے، میں نے کنسلٹنسی شروع کر دی، اور ایس ٹی ایس کے ذریعے میں اپنا صحافت کرتا رہا، ٹویٹر کے ذریعے صحافت کرتا رہا، ایس ٹی ایس کے ذریعے صحافت کرتا رہا، سوشل میڈیا کے ذریعے صحافت کرتا رہا۔ تب جو لوگ آج سوشل میڈیا کے چیمپئن بن رہے ہیں وہ اس وقت اپنی طرف سے طنز کرتے ہوتے تھے، دیکھیں اتنی بڑی اسکرین سے ہم نے اس کو ریڈیوس کروا دیا چھوٹی اسکرین تک، اور اب سب اسی چھوٹی اسکرین کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیٹ ریگارڈلیس، سو نومبر 2018 میں نے جیو چھوڑا، اور میں نے اگلا چینل کب جوائن کیا؟ فروری 2022 میں۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی مدد تھی اور میں نے کون سی نوکری کی ہے بیچ میں۔ یہ میرے خیال میں جو انٹرویو کر رہے تھے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کر رہا ہوں، اگر وہ سوال کر لیتے آگے والا کہ جی آپ نے کہا ہے کہ آپ نے مدد کی تھی، تو کیا مدد کی تھی آپ نے ان کی؟ اس کا میٹیریل ایویڈنس کہاں پہ ہے؟ کوئی خاموش مدد کی تھی تو اس کا بھی کوئی ایویڈنس ہوگا، کوئی آبویس مدد کی تھی، کوئی نوکری دلوائی تھی، تو وہ کون سی نوکری انہوں نے کی؟ کوئی نوکری نہیں کی۔ میں نے جب نیو جوائن کیا فروری 2022 میں، تو اس کا بھی میں قصہ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ تمام لوگ موجود ہیں، کولیگ ہیں میرے، کاشف عباسی اور نصر اللہ ملک صاحب۔ نصر اللہ ملک صاحب جو ہیں ابھی بھی نیو کے ساتھ ہیں، اے آر وائی سے میرے کولیگ رہے ہیں۔ انہوں نے کاشف عباسی کو کہا کہ طلعت سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا، کاشف عباسی نے مجھے کال کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ملاقات کر لیں۔ دونوں میرے گھر آئے، 2 ملاقاتیں ہوئیں، اور یہ تمام ایویڈنس ہے، میرے جتنے جرنلسٹک کولیگ ہیں یہ نصر اللہ ملک صاحب اور کاشف عباسی سے پوچھ سکتے ہیں۔
اور ان دونوں حضرات کو میں نے یہ بھی کہا کہ چودھری عبدالرحمان صاحب جو نیو کے اونر ہیں، نئی بات اخبار بھی چلاتے ہیں، ان کے اپنے ہیلتھ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر بھی بڑے اچھے پروجیکٹس ہیں، ان کو میرا سلام دیجیے گا، لیکن میرے خیال ہے بہتر ہوگا کہ آپ یہ کام نہ کریں، میری وجہ سے آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت عمران خان کی حکومت ہے اور چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہیں۔ فواد چودھری انفارمیشن منسٹر تھا، تو آپ یہ کام نہ کریں، آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی، مجھے تو ضرورت ہے نہیں۔ تو انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں جب بڑے بڑے چینلز کو براہ راست یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اس کو ہائر نہیں کرنا، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم نے ہائر کرنا ہے۔ آپ کو میں ایک اور بھی مزے کی بات بیچ میں بتا دوں، جب نصر اللہ صاحب نے کہا جی کہ کس قسم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، تو میں نے کہا جی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میری ضروریات محدود ہیں، اللہ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می، تو یہ میں تو اس کام میں پڑھوں گا ہی نہیں کہ کیا پیکیج ہوتا ہے نہ ہوتا ہے، بالکل بھی نہیں پڑھوں گا۔ اینڈ دین لیٹ می سرپرائز یو بائی ٹیلنگ یو، کاشف عباسی جو ان کو لے کے آئے تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کے بہاف پر نیگوشیٹ کر لوں۔ میں نے کہا سو بسم اللہ۔ تو کاشف عباسی نے نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ مل کر یہ تمام معاملات طے کیے اور میں نے نیو جوائن کر لیا، صرف اس وجہ سے ایکنالج کرنے کے لیے کہ ایسے وقت میں جب اتنی سختی تھی تو چودھری عبدالرحمان اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے مجھے آن بورڈ لینا ہے اس ہمت کو ایکنالج کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں نے 6-7 مہینے وہاں پہ کام کیا، تمام تر کوشش کے باوجود ہم طویل اپنی رفاقت نہ رکھ پائے، بٹ آئی ہیو دا ڈیپسٹ رسپیکٹ فار نیو مینجمنٹ، نصر اللہ صاحب اینڈ چودھری عبدالرحمان، کیونکہ انہوں نے ایسے وقت میں کیا۔ اور اس وقت یہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ کیا کر رہے تھے، یہ ذرا نصر اللہ ملک کا ٹویٹ دیکھیے گا مارچ میں، یعنی ان کو یہ برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا کہ میں نیو کے اندر بیٹھا ہوں۔ اور اس دوران میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، اس دوران میں نے گلف نیوز کے لیے لکھنا شروع کر دیا۔ گلف نیوز کو باقاعدہ ہماری وہاں پہ جو ایمبیسی ہے ان کے نمائندگان کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا جی کہ ہمارے بڑے ایشو ہو جائیں گے، آپ اس کا کالم بند کر دیں۔ گلف نیوز میں سے میرا کالم ہٹوا دیا گیا، انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے لکھتا تھا، وہاں پر رستے مسدود کر دیے گئے۔ ہم ٹیلی ویژن کے ساتھ انہوں نے خود اپروچ مجھے کیا تھا، دے نیگوشیٹڈ پیکیج اینڈ دین دے سیڈ کہ جی آپ وہ پنڈی ہمیں نہیں کرنے دے رہا، درید صاحب موجود ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ انڈس ٹیلی ویژن کے اندر بھی یہ ہوا۔ تو میں یہ جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مدد ہے یہ کون سی نوکری ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ دراصل باجوہ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی انہوں نے ایسا ہی کام کیا ہے، کسی کے ذریعے نوکریاں حاصل کی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ایسے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے کام نہیں ہوتے۔ دنیا میں اچھے باعزت لوگ بھی موجود ہیں، دیانتدار لوگ بھی موجود ہیں، کمیٹڈ لوگ بھی موجود ہیں، اور ہر کسی کو گاڑیوں کی اور پلاٹوں کی اور اپنے بچوں کو باہر سیٹل کروانے کی اس قسم کی جو اندرونی دبی ہوئی یا لالچ سے بھری خواہشات ہوتی ہیں، ان کے ذریعے لوگ کام نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کام کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پوری ٹائم لائن آپ کے سامنے ہے جی۔ نومبر 2018 سے لے کے مارچ 2023 تک میں نے کبھی کسی سے کوئی نوکری طلب نہیں کی، میں نے کسی جگہ پر کوئی ٹیلی فون نہیں کروایا، کسی کو کوئی سفارش نہیں کی، اور نہ ہی مجھے کوئی نوکری ملی۔ جب میں نیو سے ہٹا تو پھر سما ایڈمنسٹریشن اپروچ میں، اچھا چینل ہے، تگڑا چینل ہے، اس کا جو نمبرز ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور یہ بھی فائنینشیل گینز کے لیے نہیں تھا، اور مینجمنٹ کو بھی پتہ ہے، اور جن کو میں چھوڑ کے آیا نیو کو، ان کو بھی پتہ ہے کہ کبھی فائنینشیل ایشوز کے لیے تو یہ معاملہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں جی کہ مدد کی، تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس قسم کے لوگ ہیں، ان کا کیا حافظہ ہے۔ ان کا حافظہ ان کے ایمان کی طرح کمزور ہو گیا ہے، اور یونیفارم اترنے کے بعد اصلیت بہت اچھے طریقے سے سامنے آ جاتی ہے، لیکن جس طرح جنرل باجوہ کی اصلیت سامنے آ رہی ہے وہ تو کمال ہی ہے۔ ویسے یہ وہ تاریخ کا ججمنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو بار بار میں بتاتا جا رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو ٹائم لائن ہم نے ڈیولپ کی ہے، اس سے واضح ہو گیا ہوگا کہ نہ کبھی کوئی شواہد ہیں کسی نوکری کے، کیونکہ میں نوکری کی ہی نہیں کسی جگہ کے اوپر، نہ ہی مجھے ملی، اور جو تھی ان کے اوپر بھی قدغن لگا دی، اور جو 2 میرے لیے بریک تھروز آئے تقریباً 3.25 سال کے بعد نیو کا، اس کا بھی میں نے وضاحت کر دیا۔ لوگ موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور سما کا تو پھر آپ کے سامنے ہے ہی۔